سورہ فاتحہ شریف پڑھ لو سارے سنگین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم یا رب السماوات ورب الارضین ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والفرقان. انا نعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اقض حوائج الدنیا والآخرہ واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم ربنا انا نسألک لطفک وکرمک وفضلک ورحمتک انک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہم ربنا من اخجیتہ منا فاخجیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفعوا علی الایمان. واتنا شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامہ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضاء والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأہداء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھو الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جی ٹھیک ہے. پہلے ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان جو میں آیت پڑھ بیٹھا تو او دے بارے جو گل کر لین دیو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دی شان بیان کرا. اور یاد رکھنا غوث پاک دی شان دی تو منکر نہ میں تو بغدادی ہوں لیکن ایک گل کدی زندگی بھولنا نہیں. اگر غوث پاک جیسی شان کے کھربوں لوگ ہوں نا اور ان سب کی شان بیان کی جائے تو اتنی برکت نہیں ہوگی جتنی آمنہ کے لال کے نام سے ہوگی.
اللہ حق کے سائیں حق کے ماشاءاللہ. یہ گل ذہن چ رکھ لینا. یہ گل پکی تھوڑی سننی نہ سن بھی نہ ہو تو لم یبوج بھی نہ ہو. دنیا کے کسی ولی کی بھی شان حتیٰ کہ مولا علی کا ذکر عبادت ہے اور گناہ انہوں ہیں جو ربڑ دی طرح جو ربڑ نہیں مٹا دی کچی پنسل اینج مٹا دیں پر آمنہ کا لال بلے بلے وہ تساں ولیاں دیاں گلاں کر دے ہو کرما لے ہو 1.25 لاکھ نبی رفعت ذکر میں اس کمال پر نہ پہنچا جس کمال پر آمنہ کا لال پہنچا ہے. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور زور دا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد اور زور سے بولو. محمد. ابھی کریں گے حضور غوث پاک دا ذکر کریں گے پھر تو انہوں کہہ رہے ہیں ذکر کریں گے. میرے تو نانا لیٹا وڈا بغدادی لکھے ہوندہ ہے تو ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ذکر تو کریں گے پرچہ جنل یعنی جن ٹرنا چاہیے دے جتوں تو ٹران گے. تعریفہ ساریاں بیلیو اللہ واسطے. کس رب واسطے جیڑا آمنہ دے لال تے خود درود و سلام پیچ دا ہے. تکبیرہ بھی تمجیدہ بھی تعلیلہ بھی تسبیحہ بھی اس وحدہ لا شریک لہو واسطے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد جدی شان ہے. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل جڑا دن وچو رات نو رات وچو دن نو کھڑ لیندہ ہے. مردہ سے زندہ کو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. فعال لما یری جو چاندہ ہے انج کر لیندہ ہے. اس رب واسطے تعریفاں جڑا اتنا طاقتور ہے پھر اتنا طاقتور رب محبوب نواد ہے یا محمدو کلو احد یطلب ردائی وانا اطلب ردا کا. تیرا رب تجھ سے یہ کہتا ہے حبیب کہ پوری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں تجھ محمد کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں طالب ہوں تیری رضا کا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے پٹھانا دے منڈے دا کمال ہی وکھرا ہے. اے اعلیٰ حضرت بریلوی دے شعر پڑھو ادھر حدیث میں پڑھا گا. حدیثاں دا ترجمہ تے قدم تشریح اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. درود ہو ان پر جنہ دے نال دا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں. جنہ دے نال دا رب نے کوئی تو اے میرے غوث پاک جنہ دی شان ہے کہ کہندے نا ذرا سننا. حضور غوث پاک مدینے والے پسے روک کر کے کہندے نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا مطلوب اللہ یا مقصود اللہ یا مرات جمال الحق. اے خدا کے حسن و جمال کے شیشے اگر میری موت کے بعد بالفرض اگر میری جسم کے ذرے ہوا اڑائے تو میرے آقا مجھے قسم ہے آپ کے رب کی ہر ذرے میں سے آواز آئے گی یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. تساں اور تھوڑے اور ٹھنڈے ہو کے بولو نعرہ رسالت. نہیں ہون تو جے قادری ہو تو بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تو سلام ہو آپ جنہوں رب نے اول بنایا آخر بنایا ظاہر باطن بنایا. ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قالا نزل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت جبریل امی حضور دی برگاہ چا حاضر ہوئے آن کے کیا دن السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا باطن. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریلو کیف تکونو حاضر صفت لمخلوق مثلی ہی صفت للخالق لا تلیق بہی الا ہوا. فقال جبریلو
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ان اللہ تعالی امرنی ان اسلم علیک بہا وقد خصک بہا دون الانبیاء والمرسلین. تو ایدہ ترجمہ سنو گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوئے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینا حضرت جبریل امی حضور دی برگاہ حاضر ہو کے آکے آدن السلام علیکہ یا اول، اے اول آپ پر سلام، اے اول آپ پر سلام، اور اے آخر آپ پر سلام، اور اے ظاہر آپ پر سلام، اور اے باطن آپ پر سلام. تو اگوں حضور پاک نے جبریلوں کہا یا جبریلو کئی وتکونو عادی صفت المخلیق مسلی، اور میں اللہ دی مخلوق ہوں، اللہ میرا خالق ہے، وہ نام تو یہ اللہ دینے اول آخر ظاہر باطن. تو تم میں نو بیان کیا دے سلام ہوئے اول، سلام ہوئے آخر، سلام ہوئے ظاہر، سلام ہوئے باطن. تو سنو کو جبریل نے کہ عرض کی تھی، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے ہاں تو ساتھ ہو اللہ اول ہے، وہ اول ہی ہے، مگر میں حکم کا پابند ہوں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ صفت اللہ کی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ صفت مصطفیٰ کی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت بھی اے دیوانے سمجھ حضور کی محبت کے بغیر تو اس اول کی محبت نہیں ہے. اسی لیے حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. وہ حضور اول ہیں، حضور آخر ہیں، حضور ظاہر ہیں، حضور باطن ہیں، وہ حضور علت العلل ہیں، حقیقت الحقائق ہیں، اصل الاصول ہے، نائب اعظم ہے پروردگار عالم کے، خلیفہ اکبر ہے پروردگار عالم کے. اور رب کی پوری کائنات میں جس ایک کے چہرے پر نگاہ رہتی ہے وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے. شیرہ جناب شکر ہے انہوں نے سمجھ آگے. اور زندہ آباد زندہ آباد. تو اولیاء دا ذکر بھی کر دیں، اولیاء دا ذکر بھی کر دیں، لیکن سمجھو پہلے درود و سلام اس ذات پر ہو جس کی اتباع کر کے بندہ ولی بنتا ہے. حسن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو کسی بندے پوچھے ہیں پہ تو انہوں جڑے مرتبے حاصل ہونے کس سبب تو اے سنے ہیں ذرا کان کھول کے سنے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک سال میرے تے ایسا گزریا کہ میں کھادا ہی کچھ نہیں، اور ایک سال ایسا گزریا کہ میں پیتا ہی کوئی نہیں، اور ایک سال ایسا گزریا کہ نہ میں کھادا ہے نہ میں پیتا ہے. ہوں یہ گل سن کے کلپ لا کے ایک منٹ وچ سنگی کچھ جڑے بہت زیادہ اپنے آپ کو سیاح سمجھتے ہیں وہ کہہ دینا کہ دسو جی انہوں نے ڈکو جی ایک کمرے وچ تے دوسرے دن مرے ہوئے نہ ہوئے تو گل کرنا. اساں اپنیاں گلاں نہ پہ کر دے او دیاں گلاں پہ کر دیاں جے دے جسم وچ قریب ترین رسول اللہ دا خون پہ دوڑدا ہے. اور نمبر 1 ایک، نمبر 2 آپ اگر تبصرے کریں کہ یہ ممکن نہیں تو ساریاں گلاں نو عقلاں نال نہ پرکھو. تو او جڑا اصحاب کہف اندر ستے رہے یہ تو قرآن وچ لکھے ہے نا، تو جے قرآن وچ نہ ہوندا تو خدا دی قسم چاہ کے میں آدھا جی انہاں کو نہیں سی مننا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے کبھی نہیں تھا ماننا. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اندر رہے غار دے اور ہر 6 مہینے بعد اللہ انہوں دی کروٹ بدلاندا سی. وہ اندر غار وچ ستے رہے تو باہر کتا ستا رہے، کتا باہر ستا رہے. ولیاں دے دروازے دا کتا بھی اللہ نو چنگا لگا. اولیاء کے دروازے کا کتا بھی اللہ کو تو ساہو گے کتھو چنگا لگا. میں آکھاں گا تک اللہ ہونا قرآن چ لکھے ہے قلبہم باستن ذراعی بالوسید. وہی کیوں رب نے فرمایا بھی انہاں دا کتا ہینج کر کے بیٹھا ہوئے سی اللہ نو کے لگے او دیاں پوزیشناں پہ دسدا ہے.
بھئی ہینج کر کے کتھے اللہ تو کتھے کتا، پر کتا عام نہیں نا، کتا ہوتا ہے جیڑے اللہ والے ہیں۔ تو ہون دسو دیوانے ہو بھئی اگر اللہ کے بندوں کا کتا خدا کو اتنا اچھا لگتا ہے تو پھر وہ جو ہو ہی مصطفیٰ کی نسل میں سے 11ویں نسل کا بیٹا اور جس کا نام عبدالقادر ہو، باپ اور ماں حسنی اور حسینی ہو۔ اچھا اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے جو پوچھا گیا آپ سے بھئی تو انوے مرتبہ کتوں حاصل ہویا ہے، کیویں حاصل ہویا ہے؟ آپ اس وجہ تو کہ آپ نے اچلا کشی کی تھی اور آپ کا زود بھی بہت مشہور ہے، شدید ترین، آپ ایک کمال درجے کے زائد ہیں، اس لیے آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ تو لو پھر سنو جواب باویرہ داؤں، باویرہ کو جواب جڑا دیتا ہے ذرا توجہ نہ سننا۔ فرماتے ہیں یہ زود تو عطائے الہیہ ہے ہی، اور اللہ کی یاد میں مگن رہنا یہ اس کا مجھ پر فضل ہے، باقی یہ جو نعمتیں مجھے میسر ہوئی ہیں نا یہ اس خون کا صدقہ ہے جو میری رگوں میں آمنہ کے لال کا دوڑ رہا۔ گل ساری پھر بولو، گل ساری۔ اور یہی اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا، اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبوی می، نبوی اچھا بولے، نبوی می، نبوی می کنو آدھن، می برس رہا ہے، می برس رہا ہے، نبوی می یعنی بارش نبی پاک نے برسائی، نبوی می الوی فصل، نبوی می الوی فصل اور بطولی گلشن، نبوی می الوی فصل اور بطولی گلشن اور حسنی پھول، نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، انہوں سمجھو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ فصل ہے علی کی اور اس کو برسا گیا ہے، اس پر مصطفیٰ کا کرم کا اور مہربانی کا اور عنایت کا بادل برسا ہے، اور یہ گلشن بطول کا ہے۔ سید ہزارہ سلام اللہ انہاں دا نام سنو تو اینج کر لیا کرو، سارے کرو بھلا اینج۔ جب بھی کبھی آپ حضور پاک کی بیٹی کا نام سنے تو ایسے کر لیں۔ کوئی ہے جڑے نعت خان نعت پڑھ دیا آپ دا نام لے کے آتے نا ہاتھ چکو کدے زندگی جی نہ چکو، اے بے ادبی جی بڑی پاری۔ جدوں حضور دی صاحبزادی دا ذکر آوے فوراً سر جھکا لو، جیڑا حضور دی صاحبزادی دے ادب تے اپنا سر جھکائے گا اللہ قیامت لے دیڑے او دیاں پیرانوں پل سرات تو لنگ دیاں متزلزل نہیں ہون دے گا۔ ایک کان کھول کے سن لو، کبھی زندگی میں میرے بچے اہل بیت کا بے ادبی نہ کرنا۔ اور پھر اہل بیت میں بھی کون؟ یہ اللہ اکبر، کہ جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے اور جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور سیاں کریمہ یقین جانو تو سیاں کریمہ ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جب میری لخت جگر نور نظر آئیں گی نا میدان معاشر میں، تو فرمایا وہاں ایک آواز باقاعدہ لگائی جائے گی، آواز نادہ منادن، اونچی آواز جی ایک آواز لگائی جائے گی، انہوں فرشتہ آواز دے گا یا جو بھی ہوئے گی، آواز آئے گی اور آواز یہ آئے گی کہ نکسو رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، تمہیں معلوم نہیں کہ مصطفیٰ کی شہزادی گزرنے والے ہیں۔ تکبیر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اور یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں کی لخت جگر جو ہیں۔ جی کتاب کا نام ہے فوائد الفوائد شریف، لکھنے والے جنے کا نام ہے علا حسن سنجری، اور جس جنے دیاں یہ گلاں نے انہوں آدھے نے سید محمد نظام الدین اولیاء،
جو خلیفہ اعظم ہے حضرت فرید الدین گنج شکر مسعودی، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، علماء چنگے بیٹھے ہوئے سن، آپ دے علماء بہت مرید سن، تقریباً 550 کے لگ بھگ مفتیوں کو آپ نے خلافت عطا فرمائی، چوٹیاں نے۔ اور آپ خود اگر یہاں پر علماء تشریف فرمائیں تو وہ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، شرح ملا جامی کے حافظ تھے حضرت محبوب الہ۔ میں جامی دی گل کر رہا ہوں، اس جامی دے حافظ سن حضرت شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ۔ اور پتروں کوئی ہے نتھو پھتو جنے نہیں سنو، وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے علم ناو کے ایکسپرٹ تھے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہ، چوٹیوں کے علماء جو اپنے آپ کو آئمہ میں گردانتے تھے ناو کے، وہ بھی آ کر ناو کے مسائل سیکھتے تھے نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ تشریف فرماتے تو علماء بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا اے دسو بھئی اے جڑی اے حدیث شریف دی تساں شرح کر دے ہو کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز میں، تو فرمایا ایدی کے شرح تشریح کر دے ہو؟ علماء نے کہا جی نماز جو ہے نا حضور کے ہوں کوئی ٹھنڈک۔ فرمایا یہ صحیح نہیں ہے مطلب آپ کا، حضور کی یہ حدیث شریف آپ صحیح بیان کرتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن اے جڑی تساں تشریح کر دے ہو اے انج نہیں۔ انہاں عرض کی تھی علماء نے حضور ساڑھے کول تے ظاہری علم ہے، باطنی جناب کول ہے، ساڑھا تعلق کتاب نال ہے، جناب دا کتاب نال بھی ہے جناب نال بھی پر ساڑھا جڑا تعلق ہے وہ کدے نال ہے؟ کتاباں نال، تو کتاباں دا رسائی کتاباں تک ہے، تو جناباں دی دیکھو نا حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہاتھ جدو مفتی احمد سلجماسی بیعت ہوئے تو مفتی صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے، تو مفتی صاحب نے دل میں خیال کیا کہ یار اے میں بیعت تو ہون لگا لیکن اے چیک تک کرانا چونکہ ولی جاہل نہیں ہوتا، اگر ولی امی بھی ہو تو جاہل نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا پر ذرا چیک کرنا، تو انہوں نے ایک آیت پڑھی قرآن شریف دی، چونکہ حضرت کے متعلق مشہور تھا کہ حضرت آپ قرآن شریف تک کے بھی نہیں پڑھے ہوئے، آپ قرآن شریف دیکھ کر بھی، اور یہاں پر میں اس کراچی کے چھوٹے سے مولوی کو بھی جواب بڑے پیار سے دینے لگا ہوں کہ تم یہ بھونکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ نہ چل سکا کہ کاتب کیا لکھتا رہا، اور حضور کو ہی نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ کیا لکھ رہا ہے۔ یہاں حضور نہیں، حضور کے بچوں 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 کا بچہ بول رہا ہے۔ کتنی پشت در پشت بعد میں آنے والا سید ہے۔ اور مفتی احمد سلجماسی فرماتے ہیں میں جدوں انہوں نے سامنے گیا تو میں آیت ایک پڑھی، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے، یہ کلام کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے مجھے دیکھ کر فرمایا یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ پھر میں نے حدیث شریف پڑھی، آپ نے فرمایا یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ پھر میں نے آدھا قرآن کی آیت اور آدھی حدیث پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا انی اتوب فی الیوم 100 مرہ۔ ہم مکس کر دیا، اب ان کو کیا، اب ان ساتھیوں کو کیا خبر کہ یہ اگلا ایسا کیا ہے پچھلا کیا ہے، تو یہ سادے سادے ہیں۔ تو انہوں نے آدھی آیت پڑھی اور آدھی حدیث پڑھی، جب یہ پڑھ چکے تو کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا اے جڑا پہلا حصہ پڑھی ہے یہ کلام اللہ ہے، تو جڑا بعد والا ہے کلام مصطفیٰ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر چوتھی مرتبہ میں نے ایک امراء القیس کا شعر پڑھا کہ ذکر المحبت یا مولا یا اسکرانی، تو آپ نے مسکرا کر فرمایا مولوی صاحب پہلے کلام الہی پڑھتے رہے، پھر حدیث پڑھی، پھر دونوں کو مکس کیا، اب ان سب کو چھوڑ کر او عرب کے ایک شاعر کا جملہ پڑھ لیا، اور ہم کو سمجھتے ہو کہ پتہ نہ چل پائے گا، تمہارے منہ سے جب لفظ نکلتے ہیں ہمیں اسی وقت پتہ ہوتا ہے یہ کلام کس کا ہے۔ یہ رسول اللہ کی نسل میں سے ایک سید کا عالم ہے۔ تو چلو حضرت نظام الدین اولیاء انہاں علماء نے عرض کی تھی حضور تسی باطنی بھی عالم دسو، باطنی علم بھی تواڈے کول ہے، ایدہ کیا معنی ہے؟ سننا جی غور نال جی۔ آپ نے فرمایا حضور دا اے جڑا فرمان ہے نا قرۃ عینی فی الصلاۃ،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਕੁਰਰਾਤੋ ਐਨੀ, ਕੁਰਰਾਤੋ ਐਨੀ, ਕੁਰਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ? ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਰਰਾ, ਇਹ ਕਾਫ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। कुर्रातो ठंडक ऐनी मेरी आंखों की। हजूर ने फरमाया फिर सलात, नमाज में है। तो इतों फरमाया तुसां सारियां नूं ये समझ आई भई इस नमाज में हजूर दी अखां दी ठंडक है। फरमाया इंज नहीं, बल्कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में फरमाया, घर में बैठे हुए थे और हजूर ने अपने घर में तशरीफ फरमा कर फरमाया मुझे फलां फलां चीज महबूब है। हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलासा, फिर आपने एक चीज गिनी, दूसरी गिनी और फिर सरकार ने फरमाया ऐना कुर्रतु ऐनी। ये हुण तुसां समझे हो, तुहाडे ते मेरे मां प्यो कुर्बान, जेड़े समझे हो नाल इशारा समझ गया दी। वाह, हजूर ने फरमाया इंज करके तकिया हजूर ने, ऐना कुर्रतु ऐनी, और वो मेरी आंखां दी ठंडक किथे है, किथे है? तो कहा वो सैयदा खातून जन्नत सैयदा ज़ारा आपके हुजरे की नुक्कड़ में बैठी हुई नमाज पढ़ रही थी। तो हजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में मसरूफ है। तो गल समझ आई है कि नहीं आई? जिन्होंने समझ आई है हाथ चुक्या को सुभान अल्लाह। ओ तो किबला अब आप समझे शहंशाह बगदाद की, अब यहां से आप शान समझें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक चमकता और महकता हीरा है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह ने जिन्हें महबूब ही नहीं बनाया बल्कि आप अपने महबूब की उम्मत के महबूबों का सुल्तान बना दिया। और सबब क्या है? सबब यही है कि नबवी में और अलवी फसल और बतूली गुलशन, बतूली गुलशन हसनी फूल और हुसैनी है महकना तेरा। आला हज़रत फरमाते हैं या गौसे पाक आप हसनी और हुसैनी फूल हैं और महकना भी आपका हसनी और हुसैनी है। और ये क्यों ना हो कि आप सुल्तानुल औलिया न हो जबकि आपके बाप और दादा ही नबियों के सुल्तान रहे हैं। दीवानों समझो, इतने भी गल सारी, फिर बोलो गल सारी। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर बंदा। हुण ये हुण मिर्जा जी नूं कित्थों आवन समझ गल्लां? वो तो सिर्फ खाली क्लिप लगा देते हैं। उस वक्त कैमरा नहीं था, उस वक्त कैमरा होता तो तू सबसे पहले फतवा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर लगाता जिन्होंने अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई थी। और दीवानिया समझ सारियां गल्लां नूं अकलां नाल नहीं चक। अकल विच ये गल आउंदी है कि गोश्त दा गां दा गोश्त लैके तो मुर्दे नूं मारो तो उठ के खलो जासी, ये अकल मनदी है? सारे बोलो ऐ मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, सारे उच्चा बोलो, मनदी है? तुहाडी अकल मनदी है? मेरी भी नहीं मनदी, तुहाडी भी नहीं मनदी, हज़रात उलमाए किराम दी भी नहीं मनदी, लेकिन कुरान विच लिखिया हुण मनदी है कि नहीं? हुण भी अकल नहीं मनदी, किबला अकीदा मनवांदा है, अकीदा पे मनवांदा है। अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया वाइजा कतलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फिहा। और जदों तुहाडा उस कतल दे विच मसला बनिया, लड़ाई शुरू हो गई और फिर अल्लाह जाहिर करना चाहता सी जो कुछ तुसां छुपांदे से हो, फकुल नदरिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युखयिल्लाहुल मौता व युरीकुम लिआयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। ओए अल्लाह ने फरमाया गां ज़बा करके ते इस गां दा गोश्त इस मुर्दे नूं मारो तो मुर्दा उठ के खलो जाएगा। अच्छा उन्हें पुछ एक बारी तुना आख्या मूसा पाक नूं, मूसा जी की कराई जांदे हो? असां तुहानू आख्या भाई तुसां अल्लाह नूं पुछ के दसो इहनूं कतल किस कीता है? ते अल्लाह सीधा सीधा क्यों नहीं दस रहा भाई कतल किहने कीता है? अल्लाह ने भी अगे फरमाया इंज नहीं दसना, तुसां गां ज़बा करके गोश्त मारो मुर्दे नूं तो मुर्दा उठ जाएगा, फिर तुसां ओहदे कोलों पुछ लो किहने कतल कीता। तो क्या अल्लाह खुद नहीं बता सकता था?
تو بتلانے پر قادر ہے، لیکن گائے ذبح کرائی۔ اصل میں تمہیں یہ بات بتلانا مقصود تھی اور مجھے کہ اے میرے بندو، ہمیشہ عقل کو رہبر نہ بنانا، عقل کو چھوڑنا بھی کہیں پڑتا ہے، جو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے چلتے چلے جاؤ۔ اے دیوانوں سمجھو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح بھوکا رہنا، اب کوئی اعتراض کرے جی سال کی میں جی بغیر کھانے تو رہ گئے، سال پورا پینے دے کیسے رہ گئے، یہ میں قبل اس کے کہ کوئی اعتراض کرے خود ہی جواب دیتا جا رہا ہوں، خود ہی ساتھ مجھے پتا ہے اللہ کے فضل سے، غیب غوب میرے کو کوئی نہیں، پر تجربہ میرا بڑا ہے۔ تجربہ پترو ہے دائیاں تک ہی نا، دائیاں تو آڑے ہون تے اسپتال تے ڈاکٹر نا جڑے پرانے پنڈاں وچ دائیاں ہوندیاں سن نا، تو وہ دائی جدوں آمدی سی نا کسی بچہ ہونے والی عورت کے پاس، تو وہ ایسے کر کے اس کو دیکھتی تھی، وہ بتلا دیتی تھی اس کو اتنے عرصہ ہو گیا حمل سے، اور ایڈے دیہڑے باقی نے، ادوں الٹرا ساؤنڈ کو نہیں سی ہوندا، تو وہ کہہ دیتی تھی اتنے دنوں کے بعد بچہ ہو جائے گا، اتنے مہینیاں بعد ہو جائے گا۔ بالکل انج ہوندا سی جنج او دستیاں سن، ولی ہون نہ ہون تجربہ بڑی شے ہوندا، وہ دیوانیاں تجربہ ہے ہمارا کہ بندے بھونکتے ہیں ان باتوں پر، عقل سے اس کو دیکھتے ہیں، عقل نہ لڑا۔ رب جب فضل کرتا ہے تو عقلیں پھر حیران رہ جاتی ہیں کہ فضل ہو کیسے گیا ہے۔ انہیں چمٹی نو سنائی نہیں آواز، بولو چمٹی نو، اور چمٹی دی آواز ادھر پرا نہیں سنائی، چمٹی نے کہا بڑھ جاؤ کھڈا وچ، اور سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، وَجُنُودُهُ انہاں دا ہاتھ انہوں نے سمجھ ہی کوئی نہیں آئے گی، کوڑیاں تھلے دبیاں تساں رگڑیاں رگڑیاں جاؤ گیاں، لیکن ادھر حضرت نے کیا فَتَوَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، وہ 3 میل دور کے فاصلے، 3 میل دور حضرت مسکرا پڑے، تو سنگیاں آگیا جی کیویں ہس رہے ہو؟ انہاں فرمایا ایک پیلیاں نو پیا دیئے، سلیمان تے او دا لشکر پہ آمدہ ہے تو انہاں دیا کوڑیاں تھلے تسی ٹاپاں تھلے روندیاں جاؤ گے، او دی گل سن کے میں ہس پیا، وہ آدھی ہے انہاں پتہ نہیں لگے گا میں تو سندا پہ رو دیا وا۔ تو ہن مرزا صاحب دے اتھے رکھو نا، پیلی اتھے رکھ دیو، پیلی اتھے کن تے رکھ دیو، چمٹی اساں پنڈی نہیں زبانہ جرا میں بولی گیا پیلی، تساں کیا آکھ رہے ہو؟ کیڑی آکھ رہے ہو؟ تو کیڑی اتھے کنے پر رکھو نا اس نے، تو اس کی آکھو 10 کیڑی کیا بانی، جے جنا ہے تو جنا بان 10، ایک کیڑی کیا بھی آخری کیا بھی بانی، تو نہیں بتا سکتا، تیرے کان پر ہو تو نہیں بتا سکتا، اور 3 میل کے فاصلے سے رب جنہیں محبوبیت دیتا ہے انہیں سنا دیتا ہے۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتروں ان افراد میں ہیں، ان ہستیوں میں ہیں جن اللہ پاک نے جن کے لیے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ترددی النفس المومن یقرأ الموت وانا اقرأ مساقه ولا بد له من او کما قال رواه البخاری۔ حضرت بغداد کے وارث و مالک اللہ کی عطا سے شہنشاہ بغداد بھی ان افراد میں سر فہرست، بلکہ اس ساری سر فہرست افراد کے بھی سرخیل سید عبدالقادر جیلانی ہیں، جس گروہ کی آنکھیں بھی خدا بنا ہوا ہے، کان بھی خدا بنا ہوا ہے۔ اور ایک تک لے دے اے شاہ نظام الدین، اپنا شاہ سلیمان تونسوی، شاہ سلیمان تونسوی دا نائی ایک نا جی بال پہ کٹے، وہ بال کے کہ آپ دے تھے دانے ہو گئے تھے سر بھی تھوڑے، آپ دے ایسے جگہ، تو نائی نے مشورہ دیتا سلفان رکھنے سن آپ نے، انہیں کہا جی ایک بار یہ سر صاف کر دیں دیں، دیکھو وہ دعا کرن اللہ شفا دے سکتا ہے، بس یہ گل بڑھنی سی ظاہر ہونی سی، اور آپ نے فرمایا نائی نو بس ٹھیک ہے سر صاف کر دیں، تو وہ سر اس طرح لے گا نا، تو انہیں ادھا جدوں تو صاف کر لیا نا سر، تو اے ہن جدوں بھی ٹنڈ کراؤ نا تو نائی پہلے ادھا سر صاف کر دے، یہ پتہ جی کہ کون ایتھو جدوں سر صاف کر چکے نا دا، تو آپ نو محسوس ہویا پہ اتوں کوئی گرم چیز لگی،
ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾਈ। ਤੇ ਨਾਈ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਈ ਆਪ ਦੇ ਇਜਾਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ نوٹ کر، ناراض اساں تیرے تے جتنا ہوندے ہیں لیکن اصلاح کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا، اصلاح کرنے کے لیے، وگرنہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بندے بدلائیں۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اس پہ میں اپنی ولایت چمکا رہا ہوں، نہیں، ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، جب ولی نہیں کرتے ہم کیوں بدلائیں؟ اور اے نوے 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 میاں صاحب کی گل نہیں سنی، انہاں فرمایا سونے پاویں ملن ہزاراں اساں نہیں یار بٹھانا۔ تو اے بھی انہاں فرمایا ہے نال نوے نوے نہ یار بنائیے۔ یہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وہ یہ بڑے پکے ہوتے ہیں۔ وہ نائی بھی ہی کی، نائی بھی کسی اور ہی کے پاس نہ انہوں نے آنے دیا نہ خود گئے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ اولیاء کی باتیں ان عقلوں والوں کو کہاں سے سمجھ آتی ہیں؟ ایک اللہ کے کامل ولی کا جی لوٹا ٹوٹ گیا، استنجا کر دے سن اندر جا کے واش روم وغیرہ میں، تو لوٹا ٹوٹ گیا، لوٹا کوزا جہاں استنجا، باہر بیٹھے ہوئے رون پہ ایک خادم حاضر ہوا، اس آخیا حضور کیوں روندے ہو؟ آپ نے فرمایا لوٹا ٹوٹ گیا۔ اس آخیا حضور یہ کوئی گل ہے، 1000 لوٹا ہن پیش کر دا۔ آپ نے فرمایا 1000 نہیں 10,000 کر، ہن نواں لوٹا آئے گا، وہ دے سامنے سن ظاہر ہونا پئے گا۔ یہ ساڈا پرانا لوٹا سی، یہ سانو جاندا سی، اسی اینو جاندے۔ ہوں بندے یہ بھی تبصرے کرنا جی وہ یار تہاڈیاں عقلاں ہور نے، عشق و مستی ہو رہے۔ دیوانیاں جن لوگوں کے اندر عشق سماتا ہے نا، ان کو تنقید کی نظر سے نہ دیکھ۔ وہ ایک صحابی سن نا، انہاں تے مستی تاری رہندی سی عشق الہی دی۔ یہ حدیث شریف جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور ان کو ابن رواحہ کہتے ہیں۔ ایسی مستی عشق الہی کی تاری ہوتی، ساری گل میں نہیں سنانی، تھوڑی جی اشارہ تھا، ان پر ایسی مستی تاری ہوتی تھی، وہ کچھ ایسی گفتگو کرتے تھے جو صحابہ کرام کی ظاہراً فہم سے بالا تر تھی۔ اور جب وہ گلاں کرتے ہیں ایک جڑے حضور پاک نے اندر جی سارے انہوں سمجھائی نہ گل کوئی، توبہ تلا کرائی اور استغفار وغیرہ ذکر وغیرہ، باہر نکل کے او صحابہ وچوں کوئی ایک صحابی ملیا کہ نہ ابن رواحہ نو، اے کان کھول کے سنے ہیں حدیث شریف، اور یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں بھی نقل کی ہے۔ انہوں نے باہر انہوں نے صحابہ کچھ سنگیاں نو کوئی گل کی تھی، بس کوئی عشق و مستی دی گل، وہ سنگی مڑ کے حضور کو لا گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کوئی نہیں پکھی دی لوڑ نہیں، توجہ کرو، بس ٹھیک ہے اب تم توجہ کرو۔ باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ حضور اندر آ کر حضور سے، حضور اللہ ترا ابن رواحہ، آپ نے ابن رواحہ کی باتیں حضور سنیں؟ حضور تساں کوئی اور گل کرتے ہو، وہ تو کوئی اور گلاں پیا کرتا ہے۔ اگوں حضور نے جو کوئی گل کی تھی وہ سنو۔ حضور نے فرمایا اس کی باتوں کو چھوڑو، تم میری بات سنو اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح کیا کرو، اور وہ بس وہ اس کو رہنے دو۔ پھر یک لخت حضور نے ایک جملہ فرمایا یہ جو میں نے تمہیں کہا نا اس کو رہنے دو، یہ اس لیے کہا ہے کہ اس کو اس کی مستی میں گم رہنے دو، اسے ہلکا نہ سمجھنا۔ ان اللہ یباہی بہل ملائکہ، وہ اس شان کا بندہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے۔ بھئی یار توانوں کسی دی گل نہیں سمجھ آئی، چھٹ نہیں توانوں سمجھ آئی، اس کی عشق و مستی ہے۔ تو اب حضرت نائی نے جب ادھر قبلہ ایتھے لگی نا گرم جی کچھ ہے، آپ نے انج کر کے تکیا نائی روے بھی، نائی روے بھی، نائی رو رہا ہے جی۔ آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ فرمایا یار رونا نہیں سی یا دس۔ اور یہ بھی دماغ میں رکھ لینا کہ اگر کوئی پوچھے نا تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہ ہو، اللہ بھی پوچھتا ہے۔ ہوں بھی جدوں تو فرشتے اڑ کے جان گے نا، اس ویلے تمہیں نہیں پتا فرشتے اتنے نے، یہ تمہیں نہیں پتا، یہ حدیث شریف ہے،
ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یطوفون فی الطرق یلتمسون آل الذکر. اور حدیث بھی بخاری میں میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اور حدیث بھی قدسی. حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. یہ کئی مقامات پر یہ حدیث شریف ہے. فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ڈھونڈتے پھر دے مجالس نو، محافل نو، جتھے اللہ کا ذکر ہو. یخفون باجنحتہم، اپنے پروں کو پھیلا کر پوری محفل کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اسے تکدے رہنے بندے کے کر دیں. پھر ثم عرجوا الی السماء، اختتام محفل پر اڑ جاندے، اٹھا دیتی جاندے اتے، اتے اسمان والے پاس ٹر جاندے. پھر وہاں سے اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. اے ہن جڑی سبحان اللہ پہ کر دے ہو اللہ سندا پیا کہ نہیں؟ یار میں جڑی گل پوچھ رہا او دا جواب دیو. اے جڑی ہن سبحان اللہ کیتی اللہ سنی کہ کونی؟ تو پھر اللہ انہوں کو پوچھے گا یہ کی کہہ رہے سن؟ سبحان اللہ سن رہا ہے، پھر پوچھے گا فرشتوں یہ کیا کہہ رہے سن؟ تو وہ آکھن گے یار یسبحونک سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وَيُحَمِّدُونَکَ الحمدللہ کہہ رہے تھے، وَيُكَبِّرُونَکَ اور اللہ اکبر کہہ رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ تیرا ذکر کرے. انہوں میں نے تکیا ہے، یہ اللہ پہ پوچھ دیا فرشتے کو. اللہ نے نہیں پتا انہوں تکیا ہے کہ نہیں تکیا. آخر انہوں میں نے تکیا ہے، وہ آدھے یا اللہ نہیں تکیا. اچھا اگر وہ میں نے تک لے پھر کی کرن؟ یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھے تو تیری محبت میں ایسے مست ہو جائیں. اچھا اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہمیں جنت دے. انہیں جنت دیکھی ہے؟ نہیں اللہ جنت. اگر وہ جنت دیکھ لیں تو کیا کریں؟ اشدہم طلبا، اور اس کی اصول کے لیے کوشش کریں. اور کیا کہتے تھے؟ دوزخ سے ہمیں بچا. تکی ہوئی نے دوزخ نہیں، آخر تک لینے اشدہم فرارا، اور دے تو نہ سن زیادہ. اچھا چلو گواہ ہو جاؤ سارے ہو فرشتے ہو، قد غفرت لہم، پورے مجمع کو بخش دیا ہے میں نے، پورے مجمع کو میں نے بخش دیا ہے. فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بولتا ہے فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. فرشتیاں بھی توابی ہے ہی کوئی نہیں. توجہ نہ سنو نا یہ گھر، فرشتیاں بھی کوئی گستاخ ہے ہی. اچھا بولو تو سمجھے کہ پھٹ پھٹ آکھو بھائی نہیں وہ ابلیس جنہ بچوں ہیں. جن ابلیس کی ہے. فرشتوں میں سے تو کوئی بھی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی بھی جسارت یا جرت رکھتا ہو. پھر یہ کیا کہنے لگا؟ اگر وہ یہ نہ کہتا ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اللہ کے بندوں کی شان کیا ہے. فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے الہنا فیہم فلان لیس منہم. یا اللہ آپ فرما رہے ہو سارے مجمع نو بخش دیتا، انہاں وچ تے کوئی ایسا بندہ بھی کھلوتے سی جیڑا انہاں وچ ہے سی انہاں وچوں نہیں سی. کچھ سمجھ آئیے؟ انہاں وچ ہے سی انہاں وچوں نہیں سی. اچھا ایتھے وچ ہونا ہو رہے تے وچوں ہونا ہو رہے. اے وچ تے وچوں والی گل سمجھ جاؤ. ہاں وچ ہونا یعنی ایتھے بندہ کوئی بھی آ کے جانیاں بہ جائے تے ایتھے دے عقائد والیاں وچوں ہونا، یہ گل ہو رہے. فرشتہ ہی کہہ رہا یا اللہ فیم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت. یا اللہ وہ تو لنگ دیا وہ جو کھلو گیا بھی تھے کی ہو رہا ہے. سنو ویکھو انہاں تیرا انہیں نہ لیا نہ اللہ اکبر آکھی نہ سبحان اللہ آکھی نہ الحمدللہ آکھی، چپ کر کے منہ دا منہ کھلوتا رہا یا بیٹھا رہا. تو آدھے ساریاں نو بخش دیتا، انہیں تو بخشش منگی بھی نہیں. اگوں جواب سنو گے ہوں؟ اے ہوں پوچھو پھر اللہ نو، ولیاں نہ خیرن تو بہتر ہے جے کدے ہمت ہے جے تو پوچھو انہوں جس انہیں دی شان بنائی ولیاں دی. اگوں اللہ پاک انہوں کے فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ہم القوم لا یشقا جلیسہم. کیسی بات کر رہا ہے کہ اس نے بخشش نہیں مانگی، ذکر نہیں کیا، انما جعل حاجت، وہ جو بھی تھا جن کے پاس آ گیا
ان کے پاس بیٹھنے والے کو میں بدبخت رہنے ہی نہیں دیتا. تو ملائکہ ایسی محافل کو ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں. اے دیوانوں، باتوں سے بات نکل کر بات بڑے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. کلوز کرتے ہیں پھر بات کو کہ جناب نو اتنے گرم گرم قطرے محسوس ہوئے تو آپ نے فرمایا کی گل ہے یار رونا نہیں سی تو یا دس. وہ سامنے آیا اس آخیا حضور کہ دساں وہ 25 سال ہو گئے لکھا جا منڈا سی چھوٹا جا اس ویلے دا کوئی چک کے لے گیا بس ہلکیاں ہلکیاں گلاں کردا سی. ابا اماں کہندا سی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. حضور تو انہوں کتنی باری پہلے بھی دسی ہے وہ گل آپ نے دعا فرمائی ہے لیکن کوئی نہیں منڈے دی خبر یا تو یہ فرما دیو مر گئے تو میں تو میری بڑھی صبر کر لواں. آپ یہ بھی نہ فرما دیو مرے تو وہ دا پتہ بھی کوئی نہیں کتھے ہے کتھے. آپ نے فرمایا جا پھر اج دعا نہیں کرنی اساں جڑی گل کرنی سی رب نال کر دیتی. دعاواں پہلے کر دیتیاں نے بتھیریاں. ہن جڑی عرض اساں اپنے مالک دی برگاہ چ پیش کرنی سی وہ دیتی پیش کر دیتی. تو جات کروں ہو گیا. اس آگیا حضور جاندہ وہاں ہے ذرا سر ادھا رہندا ہے. فرمایا نہیں اے ادھا ہن مڑ کے ہی آن کے صاحب ادھا تے صاحب کیتے ہیں ادھا واپس آ کے صاحب کریں. اس آگیا حضور 2 منٹ. آپ نے فرمایا منٹ چھاڑو رویا بھی تو پہلے نہیں نا 25 سال رویا بھی آج ہی ہیں ہون کروں ہو کے آئیں گا پھر ہی سر بناواں گے. اب وہ جو گھر گیا ایک نوجوان کو دیکھا وہ اس کے گھر کے سین میں اور اس کی بیوی سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کو بتلا رہا ہے کہ میں ہی تو آپ کا بچہ ہوں آپ ہی تو میری ماں ہے. اور اس نے دیکھا اس نے بالکل نہیں پہچانا. جا کر نائی نے کون ہو تو گھر والی آدھی پچھان نہ یہی تو ساڈا منڈا ہے. وہ آ گیا تو پتر ساڈا. انہیں کہا ابا جی شکل تے تہاڈی مینوں بھی یاد کو نہیں تو پتر میں وہی ہاں تہاڈا مینوں تو صحیح طرح یاد نہیں سوائے اس گلی دے. انہیں کہا پھر اتنا عرصہ رہا کتنے. انہیں کہا ابا یہ 2 منٹ دی گل نہیں یہ لمبی کہانی ہے. پھر آج کیویں آ گیا. انہیں کہا یہ انج دی گل ہے یہ ہن سن لے یہ منٹ دی گل ہے. اس نے کہا گنگا کنارے ٹہل رہا تھا. گنگا کنارے کتھے تونسا کہاں گنگا کنارے پہ ٹہل رہا تھا. ایک بابا جا ہے انہیں کہا پت گھر نہیں ہے جانا. میں کہا میرا گھر ہے ہی کوئی نہیں. انہیں کہا پت ماں پیو دی بھی یاد نہیں آمدی. میں کہا خدا جانے جیندے بھی ہیں یا مر گئے. انہیں کہا پت سانو پتہ ہے جیندے نے ہون دس ملنا ہی کہ نہیں. انہیں کہا مینوں نہیں پتا کتھے رہندے. انہیں کہا سانو پتہ ہے کتھے رہندے ہون دس کچھ جانا ہی کہ نہیں. انہیں کہا حضور تو میرے کول تو کوئی شے بھی کو نہیں کوئی پیسہ پائی کوئی نہیں زیادہ راہ نہیں. انہیں کہا پت ساڈے نال چل نہ ساڈیاں گڈیاں بغیر کرائے تے چل گئی. میں کہا بابا جی کیویں تسی لے چلو گے. انہیں کہا پت کلمہ شریف پڑھ تے درود شریف پڑھ تے اکھاں کر بند تے ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے. تو ہاتھ انہیں پکڑیا تو انہیں کہا پتر ہاتھ اکھ کھول دے. تو جدوں میں اکھ کھولی تے ایتھے کھلوتے ایسا منے ماں سی تو ماں نال ملے ہاں. انہیں کہا پتر تو بابے نو پوچھتے لینا سی نا تیرا نام کی ہے. اس نے کہا ابو ٹائم تے ملیا ہی نہیں نا اس تو زیادہ تو گل ہی نہیں نا بابے نال ہوئی تو نہ بابے میرے نال کیتی ہے. انہیں کہا پت کدے تم پوچھ لیندا تے کم از کم اس بزرگ دی زیارت ہی کر لواں. انہیں کہا ابا نا تے نہیں دسیا بابے پر بابے دی ایک نشانی بڑی بڑی ہے. بابا ادھے سر بابے دے صاحب ہی ادھے تے وال نہیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ اولیاء کی شان کیا ہے. ہون جے کوئی بندہ آکے دو دیکھو جی بھی انہوں بڑھا دیتا وہ کیویں چور گئے کیویں لے آئے. تو میں اکسان ذرا بریک تے پیر رکھ قرآن پڑھ قرآن. جدوں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تخت لے آئے بلکہ اس کے آنے سے پہلے
جن نے آکھیا میں لے کر آتا ہوں قبلہ ان تقوم من مقامک، بیٹھے ہو تو کھلو گے، سامنے تخت ہوئے گا، فرمایا یہ تو چھیتی تخت چاہیے ہے۔ پھر وہ بندہ بولے ہے جنہیں کو علم سی کتاب دا تھوڑا جا، انہیں کیا میں لے آما، کتنی دیر بچ لے آمیں گا؟ اس نے کہا قبلہ این یرتد الیک طرفک، اکھ بند کرو کھولو سامنے تخت پہ آئے گا۔ وہ ولی ہے، وہ ولی ہے سلیمان علیہ السلام کی امت کا، اور یہ غوث پاک اور توسے والا ولی ہے محمد عربی کی امت کا۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ حق محمد یا محمد گال ساری گال ساری گال تو ساری اولیاء سے محبت کرو، اولیاء سے، اور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی قسم ہے انہاں دیاں تے محبتاں نریاں مغفرتاں نے، نریاں کہنے نری مغفرت، نری مغفرت۔ اب کوئی بندہ یہ کہے گا دیکھیں ان کی محبت سے مغفرت کہاں سے لازم ہوتی ہے؟ اور قبلہ تواڈے نال کدی اللہ محبت کرے تو تواڈی مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ نہیں بولو اچھا، میں سندا اچھا۔ اگر اللہ تانوں محبوب بنا لے، اللہ اگر تم سب کو اپنا محبوب بنا لے، کہو آمین۔ نسخہ بھی دسن لگا نا بخاری بچوں، اگر تم کو اللہ محبوب بنا لے تو کم پار ہو گیا کہ نہیں؟ بیڑا پار ہو گیا کہ نہیں؟ تو ولی کی محبت سے اللہ بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ اور تو سب پوچھو گے یہ جناب کتھوں گل کر دیجئے، میں آکھاں گا میں نہیں کر دی، بخاری شریف آمنہ دے لال نے فرمائی ہے۔ تو سا صرف دل وٹے کر کے سن لو۔ حضور نے فرمایا ان رجلن زار اخن لہو فی قریۃ اخری، ایک آدمی اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے کہیں جا رہا تھا، کسی اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے، ارشد اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، وہ جا رہے سی زیارت کرن تے اللہ نے اودی راہ وچ ایک ملک بھیجا، ملک کینوں ادھر فرشتے نے، فرشتہ ایک بھیجا، علی مدرجتے ہی اودی رستے وچ آیا جی، وہ انسانی روپ وچ آ گیا، انہیں آ کے انہوں پوچھا ہے فلما عطا علیہ، جدوں وہ آیا وہ دیکھو انہیں پوچھا تو کون ہے؟ اس فرشتے نے پوچھا این ترید، چلیا کتنے؟ اے دس تیرا ارادہ کتنے؟ این ترید، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ سکوں کیا ہے؟ اریدو اخلی فی حاضل کریا، ایتھے ایک اللہ دا بندہ رہندا ہے او دی زیارت کرن چلے آوے۔ اگوں فرشتہ کہندا ہے حلک علی من نعمت تربوہا، او دا کوئی تیرے تے احسان ہے جڑا لان چلے ہیں؟ انہیں کہا نہیں، میں صرف ہو دینا اللہ واسطے محبت کر دوں۔ کہ دے واسطے؟ سارے کلمہ شریف پڑھو، اس کلمے دی قسم ہے تو انہوں دسو تسی داتا صاحب نال کہ دے واسطے محبت کر دیں؟ غوث پاک نال کیوں کر دے پہ؟ خواجہ معین الدین چشتی صاحب نال کیوں کر دے؟ کوئی اور وجہ ہے؟ اچھا بولو۔ او دیوانیاں اے ہی گل ہے نا، او بندہ فرشتہ پوچھتا ہے تیرے ہوتے کوئی احسان؟ انہیں کہنے میں اللہ نہ، جدوں انہیں کہنا میں اللہ واسطے محبت کرتا ہوں، اگوں سنو، او قال لہو، فرشتہ اس کو کہتا ہے انی رسول اللہ الیک، میں اللہ دا پیجیا ہویا فرشتہ تیری تو کل میں اے پیغام لے کے آیا بے ان اللہ تعالی قد احبکا، کہ اللہ تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور دیوانے ہو، اور اس دا انعام تو انہوں قیامت اللہ جڑے کی ملے گا۔ حضور غوث پاک دی محبت ہے، مرزا صاحب یا کوئی اور ساتھی جڑے نے، اساں دیکھو بڑے پیارے لے جملے بول رہے ہیں، کوئی گالی گلوچ بھی نہیں کر رہے۔ مرزا صاحب یا انہوں دے جتنے واری نے وہ سارے دعاواں منگن کہ انہوں دا خاتمہ انہوں دے وڈکیاں نہ لوے، اساں دعا منگتے ہیں اللہ ساڑھا خاتمہ حضور غوث پاک نہ کرے۔ میدان حشر کے روز اللہ ہمارا حشر حضور غوث پاک کے ساتھ کرے، اللہ ہمارا حشر حضور خواجہ معین الدین کے ساتھ کرے، اللہ ہمارا حشر نشر بابا فرید کے ساتھ کرے، اللہ ہمارا حشر نشر اپنی محبوب کی امت کے ولیوں کے ساتھ کرے۔
بس دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جائے گیا کل اور ویسے دعا تے اساں برکت واسطے کر رہے ہیں باقی سچی گل ہے جو جدے نال محبت کرے گا ہوئے گا دے نال سارے بولو اب یہ فائنل بات سن لیں جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا تو آپ کو حضور غوث پاک سے محبت ہے تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حدیث رسول کی روشنی میں ایک جنے آن کے عرض کی تھی اور جنا بھی کون حضرت ابو ذر غفاری اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو خود میں نے پوچھا ایک مرتبہ یہی سوال کسی اور بندے نے پوچھا ایک مرتبہ پھر کسی نے پوچھا سوال ایک ہی ہے سوال اور وہ سوال یہ ہے یا رسول اللہ کیا کوئی کسی سے محبت کرے تو یہ محبت فائدہ دے گی اگر اس کے اعمال اس طرح کے نہ ہوں جس طرح کے لوگوں سے وہ محبت کر رہا ہے کیف تقول فی رجل آپ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اس بندے کے بارے میں احب قوما ولم یلحق بهم ولا یستطیع ان یعمل بمثل اعمالهم حضور تساں دسو اس بندے دے بارے تسی کی کہندے ہو اگوں حضور نے مسکرا کر فرمایا المرء مع من احب سن بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا تو اگر آپ حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو آپ قیامت کے دن بے غم رہیں حضور غوث پاک کے ساتھ ہوں گے مگر کرامتیں میں کٹ سنائیاں میں کوئی مسئلے سمجھانے دی کوشش کی تھی مگر سچا کامل مرید ہوتا ہے جو اپنے پیر کی پیروی کرے سارے بولو سبحان اللہ واسطے نہیں آکھیا سارے بولو یہ لفظ بولنے ہیں سچا مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کی پھر بولیں پیروی والا لفظ بولنا ہے کیا کریں تو آپ اگر سچے مرید ہیں تو آپ کو میں حضور غوث پاک کا فرمان سنانا چاہتا ہوں حضور غوث پاک نے فرمایا اے میرے مرید اور میرے طالب اس بات کو کبھی نہ بھولنا اور چند چیزیں میں تجھے بتاتا ہوں جنہیں زندگی میں ترک نہ کرنا اب ذرا سنیں وہ چند چیزیں کیا ہیں فرمایا سب سے پہلے اللہ کا ذکر ترک نہ کرنا اللہ کا نہ ترک کرنا اگر تو اللہ کا ذکر ترک نہیں کرے گا تو سن جیسے تو اسے یاد رکھے گا ایسے ہی وہ تجھے یاد رکھے گا اور پھر آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي تم مجھے یاد کرو اور میں نمبر 2 فرمایا اگر تو سچا مرید ہے اور طالب ہے سچا تو استغفار ترک نہ کرنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھنا ہے نہ استغفار کنو آدھیں استغفر اللہ نو کنو تو پھر پڑھو بلا استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو میں دسا دو ذرا زور پیدا ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اس عمل کو کہتے ہیں استغفار مغفرت طلب کرنا اور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میرے رب نے میرے آقا پر آیت نازل فرمائی کہ حبیب اپنی امت کو خبر دے دے کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان سے عذاب کو دور ہی رکھوں گا ذکر الہی بھی کرو گے کہ نہیں قادریو اور استغفار اور ایک بات آپ نے ارشاد فرمایا اور جیڑا بھی حال آ جائے جیڑا بھی حال تو مراد وقت جیڑا بھی آ جائے چنگا ماڑا آندھا ہی گھبرانا نہیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا اور پھر آیت پڑھی
فرمایا اگر تو شکر کرے گا تو تیری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، چونکہ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم پر اپنی نعمتوں کو طویل فرما دیں گے۔ چلو اعتراض ہے گلیں ہی پلے بن لو، گلیں تو بتیریاں نے جے، آپ سارے وعدہ کرو سائیں نتی عمل کران، اور جیڑے لوگ گستاخ نے انہاں نال کوئی لوڑ نہیں لڑن دی جھگڑن دی، وہ جانن انہاں دا جانے کم۔ خدا دیا بندیا ابو جال حضور نو سمجھ نہیں سکیا، تو ابو جال نہ الجھ بلکہ صدیق اکبر دے پیچھے پیچھے ٹر پے جنہاں نے مصطفیٰ دے جلوے ویکھے نے، تو مولا علی پیچھے ٹر پڑ کہ جو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جمدیاں ہی، بلکہ فرمان تو بعد میں فرمایا جمدیاں ہی اکھ ہی نہیں کھولی مصطفیٰ نو تکے بغیر۔ تو انہاں لوگاں دی پیروی کرنی چاہیے جو محبت والے ہیں، عشق والے ہیں۔ پونکنے والے پونک دے رہون، یہ دنیا ہے، یہاں کافر بھی ہیں، یہاں مشرک بھی ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، یہاں عیسائی بھی ہیں، اور یہاں پتہ نہیں کڑے کڑے مذہب دے لوگ ہیں، لیکن خدا کی قسم کامیاب وہی ہے جس کے کلیجے میں خدا ہے، مصطفیٰ ہے اور اولیاء ہیں۔ آپ وعدہ کرو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھو گے، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ آپ کی جو تین باتیں سنی ہیں، تین سنائی ہیں نا، ان پر عمل کون کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بلا، سارے انہوں میں تک عمل۔ ان اتریاں گلیں، پہلی اللہ دا، یعنی اللہ اللہ، یہ بہترین ذکر ہے، یہ بہترین ذکر، اللہ اللہ، یہ بہترین ذکر ہے۔ تو ایک منٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں بھلا، اللہ 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 اللہ، سارے بولو اللہ 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 اللہ، یہ بہترین ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر، لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، بہترین ذکر۔ اور بھائی یہ چلتے ہیں پھر دیاں، حضرت امام حسن پاک نے حضور پوچھے ہے مولا علی کو، عرض کی تھی ابو جان تساں جتنا وقت میرے نانے نال گزاریا ہے اتنا کسے بھی نہیں گزاریا، اور یہ ذہن چ رکھنا اتنا وقت کسے بھی نہیں گزاریا جتنا مولا علی نے گزاریا۔ وہ بھلا کیویں؟ ایڈے جے مولا علی نو حضور لے آئے سن اپنے گھر، رکھیا بھی کول، سلایا بھی کول، کھلایا بھی کول، پڑھایا بھی کول۔ تو مولا علی کو پوچھتے ہیں امام حسن کہ ابو جی تہاڈا وقت بہت زیادہ گزریا ہے میرے نانے نال، تو تساں میرے نانے دی کوئی صفت مینوں ایسی سناؤ کہ جے تے میں عمل کراں۔ ذرا سننا، ذرا سارے سننا، میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو۔ اگو مولا علی نے فرمایا تیرے نانے کی بہت ساری صفات ہیں پتر، لیکن ایک صفت میں تینوں دساں جڑی بڑی کمال صفت تھی، تیرا نانا ایسی حرکت بھی نہیں کرتا تھا مگر ہر حرکت پر اللہ کا نام لیتا تھا۔ یعنی اگر وہ اپنے جسم کو متحرک بھی کرتے تھے تو اپنی ہر پہلو پر اللہ کا نام لیتے تھے۔ دیوانے ہو وعدہ کرو کہ حضور غوث پاک دی پہلی گل تے اور حضور دی سنت عمل کریں گے، اور میں صدقے تواڈے تے جاواں۔ تے اے باقی تانوں ایک اور مزیدار گل دساں، ہے جڑا استغفر اللہ نہیں، یہ نال کم بڑے ہوندے جی۔ چلو اے تھوڑی لالچ جو آ کے پڑھ لو، کوئی گل نہیں۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جی میری گل نہیں مننی نہ من، اپنے واسطے تے من۔ اے نوجوان جو تیری تمنا ہے، اب سمجھ نوجوان، جو تیری تمنا ہے، جو تیری حاجت ہے، کوئی کام دی ہے، کوئی کاج دی ہے، کوئی روزی دی ہے، کوئی اور ہے، تو پابندی کے ساتھ استغفار شریف پڑھنا شروع کر، اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس مشکل کو حل کر دے۔ اور کوئی بندہ یہاں پر کہہ سکتا ہے زیادہ سیانہ بن کر، تم کو کیسے پتہ ہے کہ تم نے قسم کھائی اللہ کی قسم؟ تو میں اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ جواب دے سا،
اعلیٰ حضرت بریلوی بلکہ اعلیٰ حضرت گولڈوی، اعلیٰ حضرت گولڈوی پیر مہر علی شاہ، انہوں نے فرمایا تھا مجھ زور دین دیئے کلے دے سر تے. اساں جڑی قسمہ چاہیے نا وہ اونج نہیں چاہیے، حدیثاں پڑھ رکھیاں. حضور نے فرمایا مجھ کو میرے رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد دی جان ہے، جو اپنے اوپر لازم استغفار کو کر لیتا ہے، میرا رب اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے مسائل حل. اے اولاد نہ ہوئے اے مولا علی کو لایا ایک بندہ، مولا علی کو لے کے آیا تو اس مولا علی نے آن کے عرض کی تھی بھئی حضور بارش نہیں ہوندی ساڑھے علاقے دعا کرو. آپ نے فرمایا جا اور استغفر اللہ پڑھو اپنے علاقے میں. وہ باہر نکلے ایک اور آیا، اسے میری اولاد کو نہیں اکھے استغفر اللہ پڑھے آگا. وہ نکلے ایک اور آیا، انہوں نے کہا میرے کوئی برکت کو نہیں کروا رہے، استغفر اللہ پڑھے آگا. وہ جو نکلے ہیں نا تو آپ دا ایک خادم قمر نام ہے. کیا نام ہے؟ جناب قمر رضی اللہ تعالی عنہ. انہیں عرض کی تھی آگے، انہیں آگے سرکارہ سارے انہوں اینٹی بائیٹک کے وصول دی طرح پر سارے انہوں بارش نہیں ہوندی دا استغفر اللہ، اولاد نہیں ہوندی. حضور سارے انہوں ایک ہی گل دسی جاندے ہوتا. آپ نے فرمایا علی خود سے کب بتاتا ہے، وہی کہتا ہے جو مصطفیٰ فرماتا ہے. سر اچھا بولو ہے او شیرو ایسنا اینی کڑکا لگانا چاہیے. من کن تو مولا، میرے نبی نے بولا من کن تو مولا، میرے نبی نے بولا من کن تو مولا. ہون نعرہ مارو جی بھائی اچھا بولو علی علی پاویں انہیں سادے نے ہے جی پاویں لفظاں در بھی نہ تکنا دھیان نہ کرنا، میں نے پتہ ہے سارا. ہاں پترو پر پاویں سادے نے لیکن سینے وچ عشق ہے جی. عشق دے چلے بھی نمبر لے گئے، عشق دے چلے بھی نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں. جڑے عشق دے چلے نے نا وہ چلے بھی نمبر لے جاندے ہیں. عقل مندر اون جی ہو بس وہ ایشی کڑ کیٹ شیٹ ڈیٹ بیٹ ریٹ ویٹ کیٹ کرتے رہتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان میں لکنت تھی، اصلاح لگائی گئی تھی، لیکن خدا کی قسم مرتبہ پھر مصطفیٰ نے اللہ سے یہ دلوایا کہ کعبہ نیچے تھا تو چھت پر چڑھ کے بلال اذان پڑھ رہا تھا. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمت کرے. حضور غریب نوازو لچپالو تو سارے دا میں شکریہ ادا کردا. تقریر 15-20 منٹ نے آکھیا سی کر، میں تو اپنی مرضی نہ کچھ زیادہ بول رہا. چلو کوئی حضرت ابو بکر صاحب اللہ پاک آپ کی درجوں کی بلندی اور آپ کا سایہ اہل سنت پر سلامت رکھے، دونوں جانوں میں آپ کو برکات عزتیں اور توقیریں نصیب فرمائے. یار اس طرح نہ کر سو پھر تمہیں جا نہ سکسا. اجے میں ایک پروگرام تو ہو جانا ہے، یقین فرماؤ حضور راضی رہنا. اور کوئی غلطی ہو تو میں آپ سب حضرات سے مہربانی سارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، محفل کے ماحول کو برقرار رکھیں. خدا را اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، سارے اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بیٹھیں، دعا ہونی ہے صرف یا سلام پیش کرنا ہے. سارے اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.
سارے بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں، خدا را بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ. حضور جو حضرات جو آپ سارے میرے بھائیو، میری جان آپ کے قدموں پہ قربان، اور جڑیاں توڑیاں چپلاں نے نا انہاں تے قربان. تے تساں سارے بہ جا سنا تے ادب تے اس مجلس دی پورے دی برکت سلامت رہ سی. اتھی بہ جاؤ بیٹھ جائیں. تساں سارے بہ جاؤ. میں ویسے سب نو سلام کردا ہوں اس طرح السلام علیکم. آپ بیٹھو. آپ بیٹھو گے تو آپ اپنے اچھا ہونے کا ثبوت دو گے. بہت اچھا ہونے کا ثبوت ہے. اے سنگی اٹھیا نہ پیچھے دوڑیا نہ. اے بالخصوص ٹوپیاں لے مہربانی کرے. مہربانی سلام پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا سارے بیٹھ جائیں مولانا اپنی جگہ محمد پہ، دعا وعلی آل کریں. سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والسخاء والعلم والعطاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین اس محفل کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما. نبی پاک علیہ السلام کی برگاہ مقدسہ، آپ کے وسیلے جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اعظام، صحابہ اکرام، خلفاء راشدین، حضور علیہ السلام کی جمیع امت کے بزرگان دین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سروردیہ، صابریہ، سیفیہ، ویسیہ، نشائیہ، جتنے بزرگان دین، حضور غریب نواز داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور غریب نواز معین الدین چشتی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہنشاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو اپنی رحمت کے ساتھ ٹھنڈا فرما. جو عذاب قبر میں ہیں عذاب قبر سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ اس محبت بھری محفل کا واسطہ یہ جو بیان ہوا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. ملک پاکستان کو استحکام کی نعمت عطا فرما. غزہ اور فلسطین کشمیر کو آزادی کی نعمت عطا فرما. قبلہ قادری صاحب کی جان مال عزت رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما. ہمارے مشائخ کی خیر فرما. جان میں عزت میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جتنی امت بیمار ہے شفا کی نعمت عطا فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ جہاں جہاں امت پریشان سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ مرتے وقت کلمہ شریف نصیب فرما. قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما. عرش عظیم کا سایہ عطا فرما. جب زبان پیاس سے باہر آنے لگیں تو پنجتن پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام عطا فرما. یا اللہ دین کو سربلندیاں عطا فرما. دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ریاکاری ہماری طرف سے، کوتاہی ہماری طرف سے، فضل تیری طرف سے. یا اللہ اپنے فضل عظیم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا نور عطا فرما. رسالت کا نور عطا فرما. علی المرتضیٰ کی ولایت کا نور عطا فرما. خدایا بکے بنی فاطمہ تبر کو لے ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامانے آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.